حسان نیازی غیر آئینی فوجی قید میں بیٹھا ایک بے گناہ محب وطن پاکستانی۔ حسان نیازی روایتی خاندانی سیاست سے نہیں بلکہ اپنی جدوجہد اور قابلیت کے بلبوتے پر ابھرا اور اپنی پہچان خود بنائی۔ حسان نیازی کا قصور سچ کا ساتھ دینا اور اپنا آئینی حق استعمال کرنا تھا، جو رجیم چینج کے بعد اس قوم کے لیے جرم بنا دیا گیا۔ اس کا قصور یہ کہنا کہ معافی نہیں، انصاف چاہیے۔ تکڑے رہیں سارے، گیو اپ نہیں کرنا، یہ جنگ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور قریب آ چکے ہیں انشاءاللہ۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ یہاں باطل کے سامنے سر نگوں ہونے والوں کو تمغوں سے نوازا جاتا ہے اور سر اٹھانے والوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس کے اپنے ساتھ اور دیگر حقی آوازوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حسان نیازی کے جرائم کی فہرست میں یہ کیسے بھولا جا سکتا ہے کہ وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کی وفاؤں کی یہ قوم مقروض ہے۔ کیونکہ یہ خاندان مشکل وقت آنے پر بھاگا نہیں بلکہ قوم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہا، جنہوں نے ذاتی مفاد کی سیاست نہیں کی بلکہ اصولوں، انصاف اور سچائی کا ساتھ دیا۔ افسوس کہ ہمارے ملک میں حق پر کھڑے ہونے والوں کو ہمیشہ سزا دی جاتی ہے۔ آج حسان نیازی بھی حق کا ساتھ دینے کی قیمت چکا رہا ہے، جس کی پاداش میں اسے 5 سال کی ملٹری قید سنائی گئی۔ حسان بھی بہت خوش تھا، بڑے خوش تھے اور کوئی سزا کا کوئی وہاں پہ کسی کو سزا کے اوپر کوئی افسوس نہیں تھا۔ سب اپنی سزا پہ خوش تھے، جن کو کم تھی وہ بھی کہتے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا شاید ہمارا کوئی گریڈ چھوٹا آ گیا، سب بڑے خوش تھے۔ مگر وہ ظلمت کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے سے انکاری ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والوں کو کوئی طاقت نہیں جھکا سکی۔ حق کی جیت یقینی ہے۔ پاکستان کے لیے اپنی خدمت جو سمجھتے ہیں، جو جہاد سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان سے باہر بھی رہ سکتے تھے، پاکستان آئے ہیں، اپنے لیڈر قائد کے ساتھ کھڑے ہیں، آخری دم تک کھڑے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں عمران خان اس پاکستان کو اس دلدل اور اس خوفناک موڑ سے واپس لے کے آ سکتا ہے۔